بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین و اسلام چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 491 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذی طوا میں قیام فرماتے اور رات یہیں گزارا کرتے تھے، اور صبح ہوتی تو نماز فجر یہیں پڑھتے۔ مکہ جاتے ہوئے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ ایک بڑے سے ٹیلے پر تھی۔ اس مسجد میں نہیں جو اب وہاں بنی ہوئی ہے، بلکہ اس سے نیچے ایک بڑا ٹیلہ تھا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 492 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے دونوں کونوں کا رخ کیا جو اس کے اور جبل طویل کے درمیان کعبے کی سمت میں ہیں۔ آپ اس مسجد کو جو اب وہاں تعمیر ہوئی ہے، اپنی بائیں طرف کے لیٹے ٹیلے کے کنارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ اس سے نیچے سیاہ ٹیلے پر تھی۔ ٹیلے سے تقریباً 10 ہاتھ چھوڑ کر پہاڑ کی دونوں گھاٹیوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے جو تمہارے اور کعبہ کے درمیان ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 493 ہے، میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا، اس زمانے میں بالغ ہونے والا ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، لیکن دیوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ تھی۔ میں صف کے بعض حصے سے گزر کر سواری سے اترا اور میں نے گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور صف میں داخل ہو گیا، پس کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 494 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تو چھوٹے نیزے برچھا کو گاڑنے کا حکم دیتے۔ وہ جب آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے خلفاء نے اسی وجہ سے برچھا ساتھ رکھنے کی عادت بنا لی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 495 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بطخاء میں نماز پڑھائی۔ آپ کے سامنے عنزہ یعنی ڈنڈا جس کے نیچے پھل لگا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں، گاڑ دیا گیا۔ چونکہ آپ مسافر تھے اس لیے ظہر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 496 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزر سکنے کا فاصلہ رہتا تھا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 497 ہے، مسجد کی دیوار اور ممبر کے درمیان بکری کے گزر سکنے کے فاصلے کے برابر جگہ تھی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 498 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برچھا گاڑ دیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 499 ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت باہر تشریف لائے۔ آپ کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کیا گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور عصر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
انزا گاڑ دیا گیا تھا اور عورتیں اور گدھے پر سوار لوگ اس کے پیچھے سے گزر رہے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 500 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک اور لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتے۔ ہمارے ساتھ عکازہ، ڈنڈا جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں عکازہ، یا چھڑی یا انزا ہوتا، اور ہمارے ساتھ ایک جاگل بھی ہوتا تھا۔ جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہو جاتے تو ہم آپ کو وہ جاگل دے دیتے تھے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے لیے دین و اسلام چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔